الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں عمومی طور پر اور ہمارے اس ملک میں بہت خصوصیت کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کو، پوری امت مسلمہ کو جن آزمائشی اور خطرناک حالات کا سامنا ہے اور ظلم، ناانصافی، تشدد اور توہین و ایذا کے جیسے لرزہ خیز، ناگفتہ بہ، ناقابل بیان، رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات اور واقعات اور نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ حالات سے واقفیت رکھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان بدترین حالات سے باخبر نہ ہو اور ان حالات پر اس کے دل میں فکر اور قلق اور اضطراب اور کرب اور بے چینی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی ہو۔ ایک لمبی مدت سے ہماری امت کے مقدر میں دنیا کے مختلف خطوں میں اور خاص طور پر ہمارے اس ملک میں ظلم اور تشدد کی واردات کو دیکھنا اور برداشت کرنا رہ گیا ہے۔ اور اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے چند دنوں میں ملک کے مختلف خطوں میں یکے بعد دیگرے ایک منصوبہ بند طریقے پر جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات نے ہر فکر مند مسلمان کی آنکھوں کی نیند ختم کر دی ہے اور دل کا چین رخصت کر دیا ہے۔ ہر دل میں یہی فکر اور یہی درد ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کا رخ کیا ہوگا اور ظلم کی ان طاقتوں کو ان کی ملعون حرکتوں سے کیسے روکا جا سکے گا،
اور اس ملک کا مسلمان اپنے پورے مذہبی تشخص کے ساتھ، اپنی مکمل دینی آزادی کے ساتھ، اپنے انفرادی اور قومی اور ملی پورے وقار اور پوری عظمت کے ساتھ، اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کے ساتھ، اپنی نسلوں اور اپنی اولاد اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کی حفاظت کے ساتھ سر اٹھا کر باعزت شکل میں آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں اور سالوں میں کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس دماغ میں پیدا ہو رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور کی دولت سے نوازا ہے۔ ہر وہ انسان اور ہر وہ مسلمان جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، حالات پر نظر رکھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں کسی لمبی گفتگو کے بجائے میں صرف دو باتیں آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور پھر آپ جملہ صاحبان کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ دل کی توجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن مجید کی آیات کے معانی اور تفسیر پڑھیں گے، تو اس حقیقت تک آپ بآسانی قرآن کی روشنی میں پہنچ جائیں گے کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل حالات آتے ہیں، وہ مشکل حالات فسادات کی شکل میں ہوں، وہ مشکل حالات جانی اور مالی نقصانات کی شکل میں ہوں، وہ مشکل حالات باطل کی دندناہٹ اور ظلم کی دندناہٹ کی شکل میں ہوں، وہ مشکل حالات ملت کی مغلوبیت اور ملت کی مقہوریت کی شکل میں ہوں، جو بھی مشکل حالات امت کے سامنے آتے ہیں وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایمان، ہمارے یقین، ہمارے صبر، ہماری ثابت قدمی اور ہماری استقامت، ہماری غیرت و حمیت کا امتحان بھی ہوتے ہیں۔ حالات کے یہ دونوں پہلو ہیں جو حالات ہمارے سامنے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ان حالات کی بھیٹ چڑھ گئے اور کتنوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور نہ جانے کتنی خواتین بیوہ اور کتنے بچے یتیم اور کتنے لوگ خانمہ برباد اور کتنے آشیانے اجڑ گئے۔ یہ جو حالات ہیں یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے ان کرتوتوں کی، ان برے اعمال کی، ان غلطیوں کی، ان کوتاہیوں کی، ان جرموں کی، ان سیہکاریوں کی جو مجھ سمیت آپ سب اور پوری امت سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اور قرآن کا اعلان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے لوگو تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے برے اعمال کا وبال ہوتی ہے، تمہارے غلط کاموں کی سزا ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد آتا اسی لیے ہے، بگاڑ آتا اسی لیے ہے، حالات برے ہوتے اسی لیے ہیں کہ تمہارے برے کرتوتوں کی سزا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ ظالم مسلط ہوتا ہے قوم پر، ستم ڈھانے والے مسلط ہوتے ہیں ملت پر، اور ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے ملت
علت پر، اسی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اس ملت کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کر پاک کر دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ آلات ہماری بداعمالیوں کی سزا ہیں، ہم جب حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا سرا صرف باہر کی دنیا میں تلاش کر کے اس کا سارا قصور ظلم کرنے والوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر اپنے کردار کا محاسبہ اور اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے بہت سنگین غلطیاں ہو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں، اللہ تعالیٰ کے نظام کی پیروی میں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی اتباع میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ماننے اور پہچاننے میں، اور ان غلطیوں کی سزا حالات کی ان خطرناکیوں کی صورت میں ہمیں دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہمارے غور کرنے کا مقام ہے، اور دوسری طرف اچھی طرح سمجھ لیا جائے یہ حالات قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر آتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا امتحان لیتے ہیں جو بندے اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں، اور امتحان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کا دعویٰ زبان تک محدود ہے، رسمی ہے، دکھاوے کا ہے، روٹین کا ہے، فارمیلٹی کا ہے، اور کس کا دعویٰ سچا ہے، کون سچا مومن ہے، کون جھوٹا مومن ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون ثابت قدم ہے، کون ڈگمگاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کون ہے جو ہر طرح کے حالات میں اپنے دین کی بنیادوں پر جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور کون ہے جس کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، جس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، جس کے قدم لڑکھڑا اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو خطاب فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو تمہیں آزمایا ضرور جائے گا، تمہیں آزمایا ضرور جائے گا، مالی نقصانات میں بھی اور جانی نقصانات میں بھی تمہیں گھیرا جائے گا۔ معاشی اور مالی نقصانات بھی ہوں گے اور جانی نقصانات بھی ہوں گے، اور یہی نہیں، جو تمہارے دین کے دشمن ہیں وہ اپنی زبان سے ایسے خطرناک بول نکالیں گے جو تمہاری روحوں کو چھلنی کر دیں گے، تمہارے دلوں کو زخمی کر دیں گے، تمہارے جگر کاٹ ڈالیں گے، تمہیں سننا پڑیں گے وہ بول۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بہت تکلیف کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ یہ امتحان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے کہ تم صبر اور استقامت اور تقوی کے راستے پر قائم ہو یا نہیں۔ جو ثابت قدم رہے گا، جو ایمان کو سلامت رکھے گا، وہ عزیمت کے راستے پر چلنے والا ہوگا، اور بالآخر کامیابی اور اللہ کی مدد اور فتح اور عزت و سرخروئی اسی کا نصیب بنے گی۔ بار بار قرآن میں یہ مضمون دہرایا گیا، میں یہاں وہ تمام آیتیں پیش نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا، ان العبد اذا سبقت له منزلة من الله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده وماله ثم صبره عليها حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله۔ جب کسی بندے کا اللہ کے دربار میں کوئی اونچا مقام مقدر ہو جاتا ہے اور وہ بندہ عمل کا کھوٹا ہوتا ہے، عمل کی کمزوری سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، پھر مصیبت پر صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر اس صبر کی وجہ سے اس کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ تو یہ حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں، ہمارے لیے ہرگز مایوسی کی گنجائش نہیں ہے،
ہرگز نا امیدی کی گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ صبح رات کے بعد ہی آتی ہے، اور ہمیشہ خیر شر کے بطن سے ہی وجود میں آتا ہے، اور ظلم کی طاقتیں جب آخری حد تک پہنچ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، اس لیے کہ ہماری پوری تاریخ اس یقین کے پیچھے گواہ ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس و نا امید ہونے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ہاں حالات کا یہ میسج ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، شعور پیدا کرنا چاہیے کہ یہ حالات ایک طرف ہمارے گناہوں کی سزا ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اور دوسری طرف ہمارے ایمان و استقامت کا امتحان ہے، ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنا پڑے گا، ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ دوں، ہمیں قربان ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ہمیں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ذلت کی موت مقدر ہوگی۔ وہ قومیں جو قربانی کا جذبہ نہیں رکھتی وہ ذلت کی موت مرتی ہیں، اور ان کا وجود تاریخ کے صفحات سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور جو قومیں زندہ ہوتی ہیں اور قربانی کا جذبہ رکھتی ہیں، حالات کے بکھرے ہوئے رخ کو اپنے حق میں موڑنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتی ہے۔ ان حالات میں بہت ممکن ہے کہ آئندہ حالات اس سے بھی زیادہ بدتر بنا دیے جائیں۔ یہ امتحان ہے ہماری استقامت کا، امتحان ہے ہماری ثابت قدمی کا۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو پختہ بنانا چاہیے، حالات کا مقابلہ مردانہ وار کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، جس میں حالات کا، باطل کا، ظلم کا مقابلہ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرتا۔ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے۔ اس کی تفصیلات بہت وقت چاہتی ہیں، میں نے مختصر سی چند باتیں اشاروں میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی حالات کو ہمارے حق میں سازگار بنائے اور ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرمائے۔ ہمیں دعاؤں کا، خاص طور پر دعائے قنوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے یا ان کے شر کا خاتمہ فرما دے، اور ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔